اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، آج 25 رمضان المبارک 1441 ہجری، 19 مئی 2020 عیسوی، 6 گتے جیٹھ 2077 بکرمی منگل کا دن، میں محمد مستقیم مدنی آپ لوگوں کی خدمت میں جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر اسلامی پروگرام صدائے حق لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ روزانہ کی طرح شروع میں قرآن کی تلاوت سماعت فرمائیں گے، پھر ایک نظم اور پھر ایک عالم کی تقریر۔ لیجئے، سب سے پہلے پروگرام کے آغاز میں قرآن کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين۔ اللہ اکبر اللہ بعدہ نور الدین ساحل کی آواز میں ایک نظم سماعت فرمائیں، جس کا بول ہے: مومنوں، ماہ رمضان چلا جائے گا، 30 دن کا یہ مہماں چلا جائے گا۔ مومنوں، ماہ رمضان چلا جائے گا، 30 دن کا یہ مہماں چلا جائے گا۔ مومنوں، ماہ رمضان چلا جائے گا، 30 دن کا یہ مہماں چلا جائے گا۔ ایسا نورانی منظر نہیں پاؤ گے، ایسا نورانی منظر نہیں پاؤ گے، پھر تلاوت یہ گھر گھر نہیں پاؤ گے۔ مومنوں، ماہ رمضان چلا جائے گا، 30 دن کا یہ مہماں چلا جائے گا، 30 دن کا یہ مہماں چلا جائے گا۔ پھر مساجد معطر نہیں پاؤ گے، پھر مساجد معطر نہیں پاؤ گے، لیکن بخشش کا سامان چلا جائے گا، 30 دن کا یہ مہماں چلا جائے گا۔ مومنوں، ماہ رمضان چلا جائے گا، مومنوں، ماہ رمضان چلا جائے گا۔ سحر و افطار کی رحمتیں برکتیں، سحر و افطار کی
برکتیں اور نماز تراویح کی یہ نعمتیں ہو گئی گم بہت سی بری حرکتیں ہو گئی گم بہت سی بری حرکتیں پیارے نبیوں کی زندہ ہوئی سنتیں مومنوں ماہ رمضان چلا جائے گا 30 دن کا یہ مہمان چلا جائے گا مومنوں ماہ رمضان چلا جائے گا 30 دن کا یہ مہمان چلا جائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر میرے محترم ساتھیوں بزرگوں، عن تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحہ قلنا لمن یا رسول اللہ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم، صحیح مسلم حدیث نمبر 55۔ میرے محترم ساتھیوں، یہ ایک عظیم حدیث ہے جو اپنے اندر طرح طرح کے معانی موتی گوہر لی ہوئی ہے۔ تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت بڑے صحابی جو یہودیت کو چھوڑ کر اسلام قبول کیے تھے۔ ان کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین دراصل نصیحت کا نام ہے۔ نصیحت خیر خواہی، ایک دوسرے کو نصیحت کرنا، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کرنا، بدخواہی نہیں کرنا، اور اسی کی طرف اسی چیز کا ہمیں حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عصر میں دیا ہے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین اصل میں نصیحت اور خیر خواہی کا نام ہے، تو صحابہ کرام نے فوراً پوچھا کہ کس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو فرمایا کہ للہ، اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے نصیحت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے، جو اچھائی کرنے کا حکم دیا ہے، اس کو ہم بجا لائیں، اور جو برائی کرنے سے، محرمات سے ہمیں روکا ہے، ان سے ہم رک جائیں۔ یہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نصیحت کرنے کا معنی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی کتاب قرآن مجید کے ساتھ ہم کیسے نصیحت کریں گے؟ قرآن مجید پر ہم ایمان لائیں گے اور یہ یقین رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو دنیا کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ اس میں جتنے بھی اوامر و احکام ہیں ان پر ہم طاقت کے مطابق عمل کریں گے، اور جتنی بھی نواہی اور محرمات ہیں ان سے ہم اجتناب کریں گے۔ وَلِرَسُولِهِ، اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہم کیسے نصیحت کریں گے؟ اللہ کے رسول کے ساتھ نصیحت یہ ہے کہ ہم ان پر ایمان لائیں اور یہ یقین رکھیں کہ یہ آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں اور کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں ہے، اور جتنے بھی اچھائی کا حکم دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر و اچھائی پر ہم ان کے سنتوں اور ان کے طور طریقہ پر ہم عمل کریں، اور ان کے منع کردہ چیزوں سے ہم دور رہیں۔ یہی نبی کے ساتھ، رسول کے ساتھ نصیحت کرنے کا معنی ہے۔ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کے جو ائمہ ہیں، مسلمانوں کے جو امیر لوگ ہیں، عمرا لوگ ہیں، خلیفہ لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہم نصیحت کریں، ان کو اچھائی کا راستہ دکھلائیں اور غلط راستوں سے روکیں، اچھی چیز کا مشورہ دیں، اور ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان سے خیر ہی کروائے امت مسلمہ کے لیے۔ تو یہ عام ائمۃ المسلمین کے لیے نصیحت ہے۔ اور عام مسلمانوں کے لیے نصیحت کیسے ہم کریں گے؟ تو عام مسلمانوں کے لیے نصیحت یہ ہے کہ ان کو ہم
بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ اسی کے پیش نظر الدین النصیحہ کے تحت یہ پروگرام صدائے حق روزانہ 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ عوام الناس کے ساتھ خیرخواہی اور بھلائی کے جذبہ کے ساتھ اور اس جذبہ کے ساتھ کہ اللہ کے دین کو صحیح طریقے سے لوگ اپنائیں اور جو صحیح سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صحیح طریقہ ہے اس کو اپنائیں، یہی اس حدیث کا مختصر معنی اور مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان کاوشوں کو قبول فرمائیں۔ تو لیجیے آخر میں مولانا ظہیر الدین سلفی جو کلیہ فاطمۃ الزہرا دھنوجی کٹیا دھانوشا نیپال کے مدرس ہیں، ان کی تقریر سماعت فرمائیں۔ عنوان ہے تعویذ اور گنڈے کے خطرات۔ تو لیجیے ان سے تقریر سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ محترم و مکرم سامعین کرام، صدائے حق پروگرام کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست کا موضوع ہے تعویذ اور گنڈے کے خطرات، یا تعویذ ایک شرکیہ عمل۔ محترم سامعین و ناظرین، ہر انسان اپنے جان کی، اپنے مال کی، اپنے کاروبار کی سلامتی چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ جان میں، مال میں، کاروبار میں اسے عافیت حاصل ہو، شر اور بلا سے محفوظ ہوں، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اللہ سبحانہ و تعالی سے اپنے رشتے کو مضبوط کرے، اللہ کی طرف اپنی توجہ خالص کرے، اور اللہ رب العالمین کو ہی اپنا ملجا و مأویٰ سمجھے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہی تکلیفوں کو، پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ اپنے ایمان اور عقیدے کی خرابی کی وجہ سے حرام چیزوں کو اپنی عافیت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، بلکہ ایسے امور میں اپنے تحفظ کے لیے، اپنی پروٹیکشن کے لیے ایسی چیزیں اختیار کرتے ہیں
جو حرام ہیں، بلکہ شرکیہ اعمال ہے، کیونکہ توحید کی سلامتی کے لیے، توحید کی تحقیق کے لیے، توحید کی پختگی کے لیے ضروری ہے کہ آدمی شرک کو سمجھے، شرک کے اقسام کو سمجھیں اور شرک سے اپنا دامن بچائے رکھے اور اپنے آپ کو بچائے۔ آئی ہوئی مصیبت کو دور کرنے کے لیے آدمی کوئی گول چیز اختیار نہ کرے، جیسے تانبے کا کڑا، پیتل کا کڑا یا کسی اور چیز کا۔ آدمی پیتل کے 2 کنگن ہاتھ میں پہنا ہوا ہے یا دھاگے باندھا رکھا ہے، مصیبت آئی ہوئی مصیبت کو دور کرنے کے لیے وَدَفْعِهِ، یا مصیبت ابھی آئی ہوئی نہیں ہے، حفظ ما تقدم کے طور پر مصیبت آئی ہوئی نہیں ہے، مصیبت کو آنے سے پہلے گویا اپنی حفاظت کے لیے اس نے کڑا پہن رکھا ہے یا دھاگہ باندھ رکھا ہے تاکہ کوئی مصیبت اس کو نہ آئے یا اس پر کسی کی بد نظر نہ لگے۔ اسی قبیح عمل میں سینپ، موتی وغیرہ کی کچھ چیزیں مختلف طرح کے سنگریزے ہار بنا کے گلے میں ڈال لیتے ہیں، تو کوئی انگوٹھی پہنتا ہے تو اس میں یاقوت، ہیرے جواہرات اور دوسرے کچھ سنگریزے پتھر ڈال رکھے ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ یہ ہم کو آنے والے خطرات سے آگاہ کرے گا اور ہم پہلے ہی سے کیئرفل ہو جائیں گے اور اپنی تحفظ کے لیے تدبیریں اختیار کریں گے۔ میرے بھائیوں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں اصل میں شرکیہ چیزیں ہیں اور ان سے بچنا نہایت ہی ضروری ہے، کیونکہ جو شخص موحد رہنا چاہتا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ یہ چیزیں شرک ہیں۔ کبھی یہ چیزیں شرک اکبر ہو سکتی ہے تو کبھی شرک اصغر ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اس کو پہنے، مثلا موتی، سینپ، دھاگا، ہڈی اور بعض جانوروں کے دانت وغیرہ پہنے مصیبت کو دور کرنے کے لیے، اور سمجھے یہ کہ یہ سبب ہے، یہ تکلیفوں کو دور کرنے کا سبب ہے، ہم سے نظر بد دور کرنے کا سبب ہے، تو یہ شرک اصغر ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ ہم کو مصیبتوں سے بچاتا ہے اور نفع سے ہمکنار کرتا ہے تو یہ شرک اکبر ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ زخرف، سورہ زمر آیت نمبر 38 کے اندر، قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیے أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تم لوگوں کا کیا خیال ہے، تم لوگ مجھے بتاؤ ان ہستیوں کے متعلق
جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، جن سے تم سوال کرتے ہو، ان کے متعلق مجھے بتاؤ۔ ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ، اگر اللہ رب العالمین مجھ کو تکلیف سے دوچار کرنا چاہتا ہے، مجھے بیمار کرنا چاہتا ہے، مجھے بلا اور شدت اور پریشانی میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، تو تم جن کو پکارتے ہو کیا وہ ان تکلیفوں کو مجھ سے دور کرنے پر قادر ہیں؟ او ارادین اللہ برحمہ، اگر اللہ رب العالمین میرے ساتھ رحمت کا ارادہ کرتا ہے، مجھ کو صحت و عافیت سے، خیر سے نوازنا چاہتا ہے، تو تم جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو کیا اس چیز کو مجھ سے روک سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ زمر آیت نمبر 3 کے اندر، ما نعبدوہم الا لیفرقونا الی اللہ زلفا، انہوں نے کہا ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ رب العالمین سے قریب کر دیں، یہ دینے والا نہیں ہے، دینے والا تو وہی رب العالمین ہے، یہ ہم کو اللہ سے قریب کرنے والے ہیں، اس لیے ہم ان کا دامن پکڑتے ہیں، اس لیے ہم ان پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ اور سورہ یونس آیت نمبر 18 کے اندر اللہ فرماتا ہے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ایسوں کی پرستش کرتے ہیں جو ان سے نہ تکلیفوں کو دور کرتا ہے، جو نہ نفع سے دوچار کرتا ہے، تو پھر کیوں عبادت کرتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے اللہ کے پاس سفارشی ہیں، ہم تو صرف ان کو سفارشی سمجھتے ہیں، ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ یہ ہم سے بیماری کو، تکلیفوں کو دور کرنے پر قادر ہے، یہ ہم کو نفع سے دوچار کرنے پر قادر ہے۔ اور یہ آیت ہر اس شخص کو شامل ہے جن کو دنیا والے اللہ کے الہ کو پکارتے ہیں، خواہ وہ نبی کو پکارے یا ولی کو پکارے یا کسی فرشتے کو پکارے یا کسی بھی انسان سے، کوئی تکلیف اللہ کے علاوہ دور نہیں کر سکتا، کسی کو کوئی خیر سے نواز نہیں سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ فاطر آیت نمبر 2 کے اندر، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم، کہ وہی اللہ ہے جس کے اوپر اگر اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی اللہ کے علاوہ اس کو بند نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ اپنی رحمت کا دروازہ بند کر دے، قسم اللہ کی اگر سارے انبیاء اولیاء مل کے بھی اللہ کے بند رحمت کے دروازے کو کھولنا چاہے تو کھول نہیں سکتے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، صرف اللہ غالب ہے، اللہ ہی حکمت والا ہے۔ جب یہ نبی ولی کوئی بھی تکلیف کو دور نہیں کر سکتا، کوئی بھی آپ کو اپنی رحمت سے نواز نہیں سکتا، جب انبیاء اولیاء ایسا نہیں کر سکتے، تو جو معبودان باطلہ ہیں، جو بے جان جمادات پتھر کی مورتیاں ہیں، ان کو پکارنا، ان کی عبادت کرنا اور زیادہ باطل ہے۔ اور اسی طریقے سے تکلیفوں کی ازالے کے لیے تانبے کا کڑا پہننا اور بخار اور تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے دھاگا باندھنا، یہ اور بھی باطل ہے، اور بھی باطل ہے، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے،
اس عظیم آیت کے بعد ایمان کو تازہ کرنے والی، شرک کو جلا دینے والی مسند احمد کی روایت ہے۔ حدیث نمبر 20,000 ہے۔ ابن ماجہ کے اندر بھی یہ حدیث آئی ہے، حدیث نمبر 3531 ہے۔ وہ حدیث عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راى رجلا فی یدہ حلقۃ من صفر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں تانبے کا، پیتل کا ایک کڑا دیکھا تو اللہ کے رسول نے کہا ما ھذہ، یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا من الواہنہ، یہ ایک بیماری کی وجہ سے میں نے پہنا ہوں۔ واہنہ ایک رگ ہے جو کندھوں یا ہاتھ میں پھول جاتی ہے، اسے نجات حاصل کرنے کے لیے دم کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا فقال انزعھا، اسے اتار دو، یہ تجھے کمزوری کے سوا کچھ فائدہ نہ دے گا بلکہ تمہاری تکلیفوں کو مزید بڑھا ہی دے گا۔ اور آپ نے بس اتنا ہی نہیں کہا بلکہ فرمایا فَإِنَّكَ لَوْ مُتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ، اگر تم اسی حال میں مر گئے اور یہ کرا تمہارے بازو میں پڑا رہا اور تم مر گئے تو موت کیسی ہوگی؟ مشرکی موت ہوگی میرے بھائیوں، کیونکہ شرک والا عمل کرتے ہوئے مرا ہے، جس کا جرم یہ ہوگا کہ ما افلحت ابدا، تو تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگے۔ محترم سامعین کرام، دوسری حدیث سماعت فرمائیے۔ مسند احمد کی روایت ہے، حدیث نمبر 17404 کی حدیث ہے۔ وہ حدیث ہے عقبہ بن عامر الجہنی کی، مسند احمد کی حدیث ہے۔ سنیے، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق تمیمة فلا اتم اللہ له ومن تعلق ودعة فلا ودع اللہ له وفی روایت ومن تعلق تمیمة فقد اشرک، جس نے تمیمہ لٹکایا، تمیمہ کہتے ہیں سینپ، موتی، سنگریزے، پتھروں کے ہار یا شیر کا دانت یا بندر کی ہڈی وغیرہ وغیرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی اپنی اولاد کو یا پھر اپنی جانوروں کو نظر بد سے بچانے کے لیے تمیمہ لٹکائے اور اپنا تعلق ان موتیوں سے، پتھروں سے جوڑے، تو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم بددعا فرماتے ہیں ایسے شخص کے اوپر فلا اتم اللہ لہ، جو تمیمہ لٹکاتا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو کبھی بھی شفا یاب نہ کرے۔ میرے بھائیوں، یہ بددعا ہے اللہ کے رسول کی، کیونکہ تم نے اللہ سے اپنا تعلق توڑا ہے۔ مومن کو ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، ہر حال میں نفع حاصل کرنے کے لیے، تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے صرف اور صرف اللہ کو پکارو اور صرف اللہ پر بھروسہ رکھو اور اپنے قلب کا تعلق صرف اور صرف اللہ ہی سے جوڑو۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا وَمَن تَعَلَّقَ وَدَعَةً، ودع کہتے ہیں سمندر سے جو وائٹ چیز نکلتی ہے جس کو سکون اور راحت بھی کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا فلا ودع اللہ لہ، اللہ اس کو کبھی بھی سکون راحت نہ دے، ایسے ہی بے چین اور پریشان پھرتا رہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے اس طرح کے سینپ، موتی وغیرہ لٹکائے تو اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ شرک کیسے ہوا؟ یوں شرک ہوا کہ نفع کے حصول کے لیے اور تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے مومن کو کس پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ پر، لیکن اس نے اللہ پر بھروسہ نہ کر کے اس تمیمہ کے اوپر جو اس نے باندھ رکھا تھا اس پر بھروسہ کیا۔ شرک کیسے ہوا؟ اللہ نے اس کے مقدر میں تکلیف لکھی تھی، لیکن اس نے اس تکلیف کے ازالے کے لیے اس نے جو تدبیر چنی ہے وہ یہ چنی۔ اس کو شرعی علاج چننا چاہیے، شرعی رقیہ کرتا، معوذات پڑھتا، ادعیہ ماثورہ پڑھتا، یہ اس کے تکلیف کے ازالے کا ذریعہ ہوتا۔
اللہ سے مدد مانگتا، اللہ سے تکلیف دور کرنے کی گزارش کرتا، لیکن اس نے اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کے ازالے کے لیے غیر شرعی عمل کو چنا اور اس سے اپنے قلب کا تعلق رکھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی نے شرک کیا۔ لہٰذا یہ چیزیں جو لوگ لگاتے ہیں یا اپنے بچوں کو گلے میں باندھ دیتے ہیں، یہ چیز ان کے عقیدہ توحید کے سراسر منافی ہے اور لا الہ الا اللہ کی گواہی کے تقاضے کے خلاف ہے، اس سے ان کی توحید ڈیمیج ہوتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ کہیں گے کہ دنیا اسباب کی ہے، اسباب اختیار کرنا عین اسلام ہے، اسباب سے عاری ہونا یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ ہم اگر کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے؟ خلاصہ یہ ہے کہ اسباب مباح ہے، جائز ہے، آپ اس کو استعمال کرتے، بھروسہ اللہ پہ رکھتے، شفا کی امید اللہ سے رکھتے اور شفا اللہ ہی سے مانگتے کہ اے اللہ میں تو دوا تو کھا رہا ہوں لیکن شفا دینے والا تو ہے۔ یا پھر وہ دعا جو عبداللہ بن مسعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا سنی تھی، یاد کی تھی، وہ دعا پڑھتے، اذھب الباس رب الناس، اے لوگوں کے رب اس بیماری کو دور کر دے، واشفی انت شافی، اور اے شفا دینے والا تو شفا دے دے، لا شفاء الا شفاؤک، تیری شفا کے علاوہ کسی کے پاس کوئی شفا نہیں ہے، شفاء لا یغادر سقما، ایسی شفا دے دے کہ پھر کوئی بیماری باقی نہ بچے۔ یہ حدیث ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 3530 ہے۔ یا اسی طریقے سے نظر بد سے بچنے کے لیے صبح و شام قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 3 مرتبہ پڑھ کے مریض کو دم کیجیے۔ اسی طریقے سے آپ آیت الکرسی پڑھیے، رات میں سوتے وقت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت پڑھیے۔ اسی طریقے سے آپ صبح و شام بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھیے۔ اسی طریقے سے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھیے۔ یہ ساری دعائیں ایسی ہے جو نظر بد سے، حسد سے، زہریلے جانوروں کے ڈنک مارنے سے، شیطان کے فتنے اور فساد سے، اور جادوگر اور جادوگرنی کے تمام شر سے بچنے کے لیے بہترین علاج ہے۔ علامہ ابن سیوطی فرماتے ہیں کہ رقیہ کے لیے 3 شرط کا پایا جانا ضروری ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہ کتاب اللہ کی آیات، دعائے معثورہ صحیح احادیث سے ثابت ہونا چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ عربی زبان میں ہونا چاہیے، یا پھر ایسی زبان ہو جس کے ہر لفظ کا معنی آپ جانتے ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ رقیہ کو بذاتے مؤثر نہ مانے، کہے کہ اس میں تاثیر اللہ رب العالمین دے گا، شفا اس کے ہاتھ میں ہے۔ اگر یہ 3 شرط پائی جائیں تو ایسا رقیہ جائز اور مباح ہے، ما لم یکن فیہ شرک۔ محترم سامعین، کہیں کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے، اپنے صحابہ کو گلے میں تعویذ ڈالی ہو، کہیں کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت عمران بن حسین، حضرت عقبہ بن عامر سب کے سب کہتے ہیں کہ قرآنی تعویذ ہو یا غیر قرآنی تعویذ، وہ سب تمائم ہیں، سب ناجائز ہیں، اور یہی راجح قول ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو تعویذ کو قرآن کی شکل میں ڈال لیتے ہیں یا اپنی عورتوں کو اپنے بچوں کی گلے میں ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ نظر بد سے محفوظ رہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن اس لیے نہیں اترا کہ اس کو گلے میں لٹکایا جائے۔ جس طریقے سے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر ہمیں دوا دیتا ہے اور دوا کے استعمال کا طریقہ بھی بتلاتا ہے، ایسا نہیں کہ ہم پینے والی دوا کو گلے میں لٹکا لیں تاکہ ہمیں آرام مل جائے گا۔ قرآن لٹکانے کی چیز نہیں ہے میرے بھائیوں۔ قرآن اس لیے نہیں اترا کہ اس کو تعویذ گنڈے کی شکل میں بچوں کے گلے میں یا پھر دیواروں پر چپکایا جائے، اسے قرآن کی توہین ہوتی ہے، نہ کہ تکریم۔
اسی تعویذ کو پہن کر مرد و عورت حضرات دونوں آپس میں صحبت بھی کرتے ہیں، اسی تعویذ کو پہن کر پیشاب و پیخانہ کرتا ہے، اسی تعویذ کو پہن کر عورتیں حیض اور نفاس میں ہوا کرتی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون آدمی ایسا ہے جو اتنے اہتمام کرتا ہے کہ جب قضاء حاجت کے لیے جائے تو اس تعویذ کو اتار کر جائے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ آپ کی انگوٹھی مبارک میں محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، تو آپ جب استنجا کے لیے جاتے تو محمد رسول اللہ کی مستعمل انگوٹھی کو اتار کر جاتے۔ تو میرے دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کو پڑھنے کے لیے، قرآن کو کثرت سے تلاوت کرنے کے لیے اتارا ہے، نہ کہ قرآن کو خوبصورتی میں ٹانگنے کے لیے اتارا ہے۔ تلاوت کرنے سے شیطان گھر سے بھاگتا ہے، نہ کہ اس کو طاقوں میں سجا کر رکھنے سے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، بے شک شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو قرآن مجید اللہ رب العالمین نے پڑھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے اتارا ہے۔ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ صاد آیت نمبر 29 کے اندر، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، ہم نے ایک عظیم کتاب آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کرے، سمجھے اور عقل والے اسے عبرت حاصل کرے۔ قرآن تعویذ کی شکل میں، خوبصورت حروف قطبے کی شکل میں دیواروں پر اور فرم میں آویزہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ یہ قرآن کے ساتھ تکریم نہیں ہے، بلکہ اسے قرآن کی توہین ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز وتے والا، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو صرف عورت کرتی ہے تاکہ شوہر کی محبت حاصل کرے، اور شوہر کو صرف اپنی طرف متوجہ کرے تاکہ وہ دوسروں کی طرف نہ دیکھے۔ میرے بھائیوں، محبت اللہ لگاتا ہے، نفرت اللہ پیدا کرتا ہے۔ یہ جادوئی کھیل ہے، شیطانی کھیل ہے۔ بغیر شیطان کی پوجا پرستش کیے ہوئے کوئی آدمی جادو سیکھ ہی نہیں سکتا، یہ حرام عمل ہے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو جادو ٹونا کرتے ہیں، جو جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، جوگی کے پاس جاتے ہیں، اپنا ہاتھ دکھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ دیکھو، کہ دیکھ کر بتاؤ کہ میں ایگزام میں پاس ہو جاؤں گا کہ نہیں، میری دکان چلے گی کہ نہیں، میری بیوی کو بچہ ہوگا کہ نہیں۔ سن لو میرے بھائیو، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، من عطا عرافن او کاہنن، جو کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے، جو کسی کے پاس جاتا ہے، جو کسی کاہن کے پاس جاتا ہے، جو ہاتھ کی ریکھا دیکھ کر آپ کی بھوشیہ بتاتا ہے، فصدقہ بما یقول، اور اس کی باتوں کو سچ مان لیتا ہے، اس کی باتوں کی تصدیق کر لیتا ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد، تو اللہ کے شریعت کا انکار کر دیتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ جادوگر کے پاس جانا اور جادوگر سیکھنا اور جادوگر کا یقین کرنا یہ کفر ہے میرے بھائیو، مگر آج امت کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو یہ کفر کرتا ہے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرقى والتمائم والتول شرک۔ حضرت ابن مسعود سے رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان الرقى، بے شک رقیہ جس کو یہاں شرک کہا گیا ہے، جو رقیہ شرک سے پاک ہو، اللہ رب العالمین کے ناموں اور صفتوں کے ذریعے ہو، یا قرآنی آیات ہو، دعا ماثورہ ہو، صحیح دعاؤں کے ذریعے جو رقیہ ہو، وہ رقیہ ماشاءاللہ جائز اور مستحب ہے۔ وہ رقیہ جس کے اندر غیر اللہ کا نام لیا جائے، فرشتوں کا نام لیا جائے، انبیاء کا نام لیا جائے، جنوں کا نام لیا جائے، شیطانوں کا نام لیا جائے، تو ایسی جھار حرام ہے اور شرک ہے۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان میں کا اکثر جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو خالق، مالک، رازق مانتے ہوئے شرک کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو،
دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق شیئا وکل الیہ، جس نے اپنے دل کا تعلق کسی شے سے لگایا اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جس نے اللہ پر بھروسہ کیا، جس نے اپنے قلب کا تعلق اللہ سے جوڑا، جس نے اپنی حاجتیں اللہ کے سامنے پیش کی، تو اللہ رب العالمین اس کی ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اب میں اپنی گفتگو کو اللہ رب العالمین کی اس آیت کے ذریعے ختم کرتا ہوں۔ انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ مومن وہ ہے جس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کے دل دہل جاتے ہیں۔ مومن وہ ہے جس کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کی جائے تو اس کا ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے، اور مومن وہ ہے جو ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو تمام ضرورتوں میں کافی ہو جائے، اور اللہ رب العالمین اپنے علاوہ سب سے ہم کو بے نیاز کر دے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو ہر قسم کے شر سے محفوظ و معمون رکھے، اور ہر قسم کے تعویذ اور گنڈے سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہمارے وہ بھائی جو تعویذ اور گنڈے کی وجہ سے اپنے ایمان اور توحید کو بیچ رہے ہیں، اللہ ان بھائیوں کو ہدایت دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ اللہ اکبر اللہ